اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ آپ نے 24ویں تراویح آج ادا کی ہے اور 29ویں پارے کا نصف تلاوت ہوا ہے۔ 27ویں شب میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوگی، اس کے بعد پھر سورہ رحمان یا سورہ یاسین کے ساتھ تراویح پڑھی جائے گی۔ میں نے بہت ساری فرمائشیں آج دن میں پوری کی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں، 2-3 آپ کی ان نشستوں میں پوری کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ تعالی جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے، مکان سے، مکانیات سے پاک ہے۔ اوپر والا کہنا درست نہیں ہے، آسمان والا کہیں، عرش والا کہیں، اوپر والا نہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ آپ بھی کہیے اللہ ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ہم اللہ کو جب مانتے ہیں تو جیسا وہ ہے ویسا ماننا ہے، اس کی شان کے مطابق۔ اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک، برابر، مثل کے مطلب اس جیسا نہیں ماننا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈو اپنے اندر، اپنے۔ وہ خود فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا، 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو گندی جگہ پہ آپ رہیں گے؟ بتائیے، جہاں گند ہوگا آپ رہنا پسند کریں گے؟ تو ہمیں بھی دل کو صاف رکھنا چاہیے، اور دل کی صفائی صابن سے نہیں ہوتی، پاؤڈر سے نہیں ہوتی، کسی لیکوئڈ سے نہیں ہوتی، دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے ہوتی ہے۔ اللہ کو کچھ لوگ چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، کچھ کہاں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ خود فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جس کو آپ جیگولر وین کہتے ہیں، شاہ رگ، اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مولانا روم نے سمجھایا، آپ کی فرمائش بھی ہو جائے گی، بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ ایک جوہری تھے، جوہری کا مطلب ہیرے،
موتیوں کا کام کرنے والے، جوہری کہتے ہیں اس کو، آپ کے ہاں جیم اسٹون یا اس طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں آپ نے۔ سفر ہوتا تھا اس زمانے میں پیدل، اونٹ گھوڑوں پر یا قافلوں کے ساتھ، راستے میں جنگل، سنسان راستہ، تو لوٹنے والے بھی ہوتے تھے۔ تو ایک چور تھا، وہ رہتا ہی جنگل میں تھا، آنے جانے والوں کو لوٹنا اس کا کام تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، لوٹنے والوں کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، تو جائز کام کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ جب محنت کرنی ہی ہے تو جائز کے لیے کر لو، مگر ناجائز کے لیے کر لیں گے وہ لوگ، جائز کے لیے کرتے نہیں۔ رزق آپ کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کا مقدر ہے۔ اب آپ کا ہے کہ آپ جائز طریقے سے کماؤ یا ناجائز۔ ناجائز سے کماؤ گے، پیٹ میں آگ بھرو گے، اس کا وبال، گناہ الگ ہوگا۔ تو جوہری تھے، ان کے پاس چھوٹی سی پوٹلی یا ڈبیا ہوتی تھی، اس میں ہیرے جواہرات موتی رکھ لیتے تھے۔ آپ کو ناخن کے برابر کا ہیرا کتنے آج کل لاکھوں کروڑوں میں ہوتا ہے۔ اس چور نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، اللہ والے لگتے ہیں، سامان کوئی پاس نہیں ہے، سفر کر رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی ان کے پاس آیا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اب یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ دوسرے کے معاملے میں دخل دینا۔ ہمیں حدیث کہتی ہے استر ذہابہ کا و ذہابہ کا و مذہبہ کا، اپنا راستہ بھی چھپاؤ، سواری بھی چھپاؤ، جہاں جانا ہے وہ بھی چھپاؤ۔ اس زمانے میں یہی سہولت تھی، آج کل تو آپ پہلے سے اعلان کرتے ہیں باہر۔ اس نے کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں عراق جا رہا ہوں۔ خیریت سے؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ چور کہنے لگا آپ کے پاس تو کوئی سامان ہی نہیں ہے تجارت کا، تو آپ کاہے کی تجارت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جس چیز کی تجارت کرتا ہوں وہ سامان میرے پاس ہے، اور یہ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، یہ پہچان لیتے ہیں، ماتھے پہ جو لکھا ہے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کے تاڑنے سے ڈرو۔ آپ تاڑنے کا لفظ غلط استعمال کرتے ہیں، تاڑنے کا مطلب جانچ کے اچھی طرح دیکھنا، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے۔ اس نے کہا جی کیا تجارت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہیروں کی تجارت کرتا ہوں، ڈائمنڈ۔ اب اس کے تو کان کھڑے ہو گئے، میں چوری کرتا ہوں، کسی کا بستر لے لیتا ہوں، کسی کا برتن لے لیتا ہوں، کسی کے سکے مل جاتے ہیں، تو یہ کہ ہیرا مل جائے گا تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا حضرت آپ کے پاس ہیرے ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ انہوں نے جیب سے پوٹلی نکالی، کھول کے دکھائی، چمکتے ہوئے ہیرے۔ کہنے لگا آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی، میں بھی عراق جا رہا ہوں۔ اس نے جانا نہیں تھا، ہیرے دیکھ کر اس نے کہا میں بھی وہاں جا رہا ہوں، آپ کے پاس بڑا قیمتی سامان ہے، جنگل کا سفر ہے، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ سے کچھ سیکھوں گا بھی، آپ کی حفاظت بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا تیرا میرا مزاج ایک نہیں ہے، تو اپنی راہ لے، میں اپنی راہ۔ کہنے لگا نہیں جی، باتیں جس طرح کرتے ہیں لوگ چکنی چپڑی میں، کہا اچھا ٹھیک ہے ہو جا ساتھ۔ رات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اندھیرے میں سفر تو نہیں ہوگا، ہمیں کہیں ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے، رات گزار ہے۔ ان کا بالکل، اس کا بھی یہی پروگرام تھا کہ یہ سوئیں اور میں ان کی یہ پوٹلی غائب کروں۔ جگہ ڈھونڈی،
آپ نے فرمایا دیکھو اگر دونوں رات کو سو گئے تو پھر تو ہمیں کوئی اور لوٹ سکتا ہے، تو ایسا کرو آدھی رات تم سو، آدھی رات میں سوؤں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ فرمایا تمہیں جلدی نیند آتی ہے یا ذرا دیر سے؟ اس نے کہا جی میں ذرا آدھی رات کے بعد سوتا ہوں، آدھی رات تک میں جاگ لوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو میں عشاء پڑھ کے سو جاتا ہوں، میں آدھی رات میں تہجد کے وقت اٹھوں گا، پھر تم سو جانا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ فرمایا تو انہیں کوئی گھومنا پھرنا ہے گھوم لے، جس طرح آج کل کہتے ہیں کوئی سگریٹ پینی ہے، کچھ کہنا ہے کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا کوٹ لٹکا دیا، سامان جو تھا وہ وہاں۔ حضرت نے اپنی پوٹلی نکال کے اس کی کوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ نے کہا میں سو رہا ہوں، اب تم جاگو۔ آپ سو گئے۔ جب اس نے سانس کی آواز سنی، آپ اس کو خراٹے کہتے ہیں، اسنورنگ۔ بعض لوگوں کو تو ٹریکٹر چلتے ہیں، اسکوٹر چلتے ہیں، ساتھ والا کیا ہے کمرے والا بھی نہیں سو سکتا، بعضوں کی حالت ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا جب سانس کی آواز آ رہی ہے یہ سو گئے۔ اس نے ان کا جو کپڑا تھا اس کی تلاشی لی، تکیے کے نیچے آہستہ آہستہ ہاتھ ڈال رہا ہے کہ اٹھ نہ جائے۔ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے چور کو، بڑی جناب طریقے سے، اتنے میں وہ کروٹ بدلے تو اس کی جناب جان نکل جائے۔ بڑی کوشش کی، اس کو پوٹلی نہیں ملی۔ اتنے میں حضرت صاحب اٹھ گئے، کیوں جی نیند آ رہی ہے؟ تو یہ تو تھک گیا تھا محنت کر کے، کہنے لگا جی بہت آ رہی ہے۔ فرمایا تم سو جاؤ میں جانتا ہوں۔ جب وہ سو گیا انہوں نے اس کی جیب سے پوٹلی نکالی اور پھر اپنی جیب میں رکھ لی۔ صبح جب اس کو اٹھایا، چلو بھائی سفر کرنا ہے۔ حضرت جی پوٹلی ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ کہاں ہے؟ آپ نے اپنی جیب سے نکال کے دکھائی۔ وہ پریشان، یہ رات کو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تو اس جیب میں 10 مرتبہ ہاتھ مارا۔ بہرحال سفر ہوتا رہا، اگلی رات پھر آ گئی اسی طرح۔ آپ نے کہا بھائی تم جاگو میں سوتا ہوں۔ اس نے اس رات سوچا کہ شاید انہوں نے زمین کھود کے کہیں رکھ دی ہے۔ اس نے پورے کمرے میں جو کچھ وہ کر سکتا تھا کیا، اس کو پوٹلی نہیں۔ صبح ہو گئی، 3 راتیں اس طرح گزر گئیں۔ اگلی صبح اٹھے، جی پوٹلی موجود ہے؟ جی موجود ہے۔ دیکھ کے بڑا حیران۔ خیر سفر پورا ہوا، جہاں جانا تھا بستی آ گئی۔ فرمایا تم نے میرا ساتھ دیا، تمہاری وجہ سے کچھ سہولت رہی، اب تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ، میں اپنے تاجروں کے پاس جاؤں گا۔ کہنے لگا حضرت جی پوٹلی ہے نا؟ کہا جی ہے۔ ایک بار پھر دکھا دیں۔ آپ نے کھولا، دکھا دیا۔ بڑا پریشان، کہنے لگا ایک سوال کر لوں؟ ضرور کر لو۔ کیا؟ جب آپ رات کو سوتے تھے اس وقت یہ پوٹلی کہاں ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا تو جب آیا تھا میرے پاس اور تو نے کہا تھا کہ جی کہاں جا رہے ہو، اس وقت تک تیرا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ تو نے پوچھا، میں نے تجھے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ تو کون ہے۔ تجھے میں نے پوٹلی بھی دکھا دی تھی، ساتھ بھی رکھ لیا تھا۔ تیرا مقصد سفر نہیں تھا، اصل میں یہ پوٹلی تھی۔ تو یہ پوٹلی تجھ سے قریب ہوتی تھی، تو اس سے دور ہوتا تھا۔ یہ تجھ سے قریب ہوتی تھی، تو اس سے دور۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا جب تو اپنا کوٹ لٹکا کے جاتا تھا میں تیرے کوٹ کی جیب میں ڈال دیتا تھا، تجھے کبھی شک بھی نہیں ہوگا کہ میرے کوٹ کی جیب میں ہوگی۔ یہ تجھ سے قریب تھی، تو اس سے دور تھا۔ اور تجھے سبق مل گیا، سمجھ آ گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں مسجد میں جا کے رب کو ڈھونڈنے والے
جنگلوں میں جا کے رب کو ڈھونڈنے والے، رب تو تیرے اندر موجود ہے، کبھی اندر بھی تو جھانک لے، اپنے اندر بھی تو جھانک، دوسروں کو جھانکتا رہتا ہے، اندر بھی تو جھانک، رب تیرے اندر موجود ہے۔ تو ہم اگر چاہیں تو رب مل سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی خواہش پوری، میرا مطلب پورا ہو جائے، اور یاد رہے کہ صحبت اس کی اختیار کرو جس سے کچھ حاصل کر سکو، اچھائی۔ غلط کی صحبت سے بچو، غلط کی صحبت سے۔ پھر مولانا روم آتے ہیں بیچ میں، ان کا طریقہ بڑا پیارا ہے، کہانی سنا کے سمجھاتے ہیں۔ کہانی بڑی دلچسپ ہوتی ہے، بچہ 8 سال کا ہو، 80 سال کا ہو، بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ پھر کیا ہوا، آگے کیا ہوا، ہوتا ہے نا۔ مولانا فرماتے ہیں ایک چوہا تھا، چوہا جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ریٹ، ماؤس۔ اس کو پہلی مرتبہ ملاقات ہو گئی اس کی مینڈک سے۔ مینڈک بھی جانتے ہوں گے آپ، فراق پنجابی والے ڈڈو کہتے ہیں۔ وہ کنویں سے نکل کے آیا، مینڈک، چوہے نے پہلی مرتبہ مینڈک کو دیکھا، مینڈک نے پہلی مرتبہ چوہے کو دیکھا، باتیں کی۔ چوہے نے کہا ملاقات ہوتی رہنی چاہیے، ملاقات ہوتی رہنی چاہیے۔ مینڈک نے کہا میرا جہان اور ہے، تیرا جہان اور۔ اس نے کہا نہیں، پھر بھی اس نے کہا میں مینڈک کنویں میں ہوتا ہوں، تو اوپر کہیں پھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیسے ملاقات؟ اس نے کہا نہیں، میں تجھے آواز دوں؟ اس نے کہا مجھے آواز کہاں آئے گی؟ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، دھاگا باندھ لیتے ہیں، ایک دھاگا میں اپنے پاؤں میں اور ایک دھاگا تیرے پاؤں میں۔ اس نے کہا نہ کر ایسا، آپ کو پتہ ہے نا، باتوں میں لگا کے، نہیں جی ہونا چاہیے، ملنا چاہیے، اسی طرح ہی کرتے ہیں نا۔ زبردستی دھاگا باندھ دیا، یہ دھاگا ہلاتا، وہ پاؤں ہلاتا تو وہ مینڈک کو باہر آنا پڑتا، یا یہ کھینچتا تو وہ آ جاتا۔ 2-4 مرتبہ اس طرح ہوا۔ اس نے کہا بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس نے کہا نہیں، عادت ہو جائے گی۔ اوپر سے اڑ رہی تھی چیل، چیل بھی جانتے ہوں گے آپ، ایگل کہتے ہیں شاید اس کو نظر آیا چوہا، اس نے مارا پنجہ، چوہے کو اٹھایا اس نے پنجے میں، اس کے پنجے میں بندھا ہوا تھا دھاگا، ساتھ کون گیا؟ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ لوگ۔ حملہ کس پہ ہوا تھا؟ ساتھ کیوں چلا گیا؟ کہ اس کے ساتھ دھاگا باندھ دیا تھا۔ غلط دھاگا بندھا تو نتیجے میں وہ بھی گیا یا نہیں گیا؟ اونچی سوچ کے دھاگا باندھنا چاہیے۔ کس کے ساتھ باندھ رہے ہیں؟ تعلق کس سے جوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ برباد ہوا ہے تو ساتھ میں آپ کو بھی برباد ہونا ہوگا۔ تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے مراد کیا ہے؟ جہنم۔ کیا مراد ہے؟ جہنم سے بچاؤ۔ اب ہم شرماتے ہیں، نہیں جی دوستی خراب ہو جائے گی، تجارت خراب ہو جائے گی، رشتہ خراب ہو جائے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے خود بھی بچو، جس کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھی بچاؤ۔ یہی چیز بنیاد تھی، آج یہ نہیں ہے۔ غلط لوگوں کے ساتھ وہ زبردستی چلے نا جی، چلے نا جی، آپ چلے جاتے ہیں اور پھر بات بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا، پہلے ایک بار دیکھا پھر عادت پڑ گئی، پڑھتے 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 بگڑ گئی۔ آج کل جو سب سے بڑا کیس ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں،
وہ ہے بلاسفیمی کا۔ بلاسفیمی کا مطلب گستاخی، بے ادبی۔ میں نے جمعے میں پچھلے بتایا تھا آپ کو، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا سن لے گی، ننگی تصویروں پہ قرآن کی آیتیں لکھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے دکھائی، میں دیکھنے کا گناہگار ہوں، ایسی کہ آدمی ہل جائے، شرم گاہ مرد کی عورت کی، اس پہ قرآن کی آیتیں لکھی۔ آپ لوگ آہستہ آہستہ ننگی تصویریں دیکھنے کے شوق میں آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پکڑے گئے تو واپسی کا راستہ، چوری کر لی سزا کے بعد رہائی مل سکتی ہے، کوئی اور گناہ کیا، اس میں واپسی کا راستہ، دنیا بھی خراب۔ یہ ٹیلی فون نہیں ہے، یہ کھلونا نہیں ہے، یہ آپ کی بربادی کا سامان بنا دیا ہے انہوں نے، صرف ضرورت نہیں رہنے دیا اس کو، اس کے ذریعے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور ہماری لڑکیاں زیادہ، ان کو شوق ہو گیا دکھاوے کا، شوبز میں آؤ، ٹی وی میں آؤ، جی 4 دن کی جوانی ہے، اس کے بعد پھر کون پوچھتا ہے؟ آپ کی ذرا سی جناب اسکن میں نرمی آئی، نہیں جی یہ اب بوڑھی ہو گئی ہے، دوسری لاؤ، تو 4 دن کی کھیل ہے اور آپ اس میں آ جاتے ہو، تو سنبھالو اپنے آپ کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حفظ تنہا ضبط اندر شباب، جوانی کی حفاظت کرنی ہے نا جسم کی، تو جوانی میں کنٹرول کرو، جسم کی حفاظت کرنی ہے تو جوانی میں حفظ جاں ذکر و فکر بے حساب، اور روح کی حفاظت کرنی ہے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اب مجھے بتاؤ، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، اگر اس اعتکاف میں آپ کو ایک دن بھی صحیح طرح اعتکاف مل گیا کہ آپ نے صبح سے شام اور شام سے صبح تک عبادت میں وقت گزارا، آپ کو دنیا کا خیال نہ آئے، آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں، آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ یہ تربیت ہے۔ ضروری محنت کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، نوکری جو جائز ہے کرو، مگر میں اور آپ اپنی غلط خواہشات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گے تو وقت گزر جائے گا، مزہ تھوڑی دیر کا، وبال ہمیشہ کا، لذت ختم ہو جائے گی، وبال باقی رہ جائے گا۔ بتائیے فائدے کا کام کیا یا نقصان کا؟ تو بس کچھ سیکھ لیں۔ ہم مانتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نا یہ نہیں کھانا تو اس کو ہم مان لیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں مانتے؟ تو اندر اتار لیں گے، بات اتر جائے گی، یہ سمجھ آ جائے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جس دن یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا، کام سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک وہ ہر سال فرمائش کر دیتے ہیں توبۃ النسو، اس نسو نامی لڑکے کے لیے، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سنا دوں گا کسی وقت۔